ایک حدیث میں فرمایا تحت اقدام امہاتکم، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ باغ تو جنت کا دروازہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اور ادھر ربی تیر ادھر والد، کہ باغ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر یہ بوڑھا خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اگر یہ بوڑھی عورت خوش ہے تو اللہ خوش ہے۔ تیرا باپ تجھ سے راضی ہے، تیری ماں تجھ سے راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ اگر یہ ناراض ہے، ان کا دل پھٹا ہوا ہے، ان کے دل زخم پہنچائے ہیں، ان کو غم پہنچائے ہیں، ان کی آنکھوں میں تیری عمل سے، تیرے رویے سے، تیرے کردار سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، یہ روئے ہیں، یہ تڑپے ہیں، تو پھر اللہ ناراض ہے۔ اگر یہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، اگر یہ ناخوش ہے تو اللہ ناخوش ہے، اگر یہ تجھ پر غصہ ہے تیرا رب بھی تجھ پہ غصہ ہے۔ تہجدیں ہوں، نمازیں ہوں، صدقے ہوں، سجدے ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، عمرے ہوں، عبادتوں کے ڈھیر ہوں، انبار ہوں، اگر ابا راضی نہیں تو یہ ابھی بلینک میں پڑے رہیں گے۔ پینڈنگ فائلز ہیں، پینڈنگ فائلز، ابھی اللہ انہیں دیکھے گا نہیں، ابھی ان کی طرف اللہ نظر بھی نہیں کرے گا۔ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ آپ کا بندہ ہے، دیکھو راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقے کرتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں اس کی اماں ناراض کی، اس نے راضی کیا کہ نہیں جی ابھی تو نہیں کیا، کہ پڑھی رہنے دو، ابھی دیکھیں گے نہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ سمجھے بات کو؟ ہاں، مالک بن دینار رحمت اللہ، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج پر تشریف لے گئے تو خواب دیکھا حج سے فارغ ہونے کے بعد، پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ نے حج قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو اللہ نے خواب میں دکھایا کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا سوائے ایک کے۔ جتنے مرد عورت آئے ہیں اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا سوائے ایک کے۔ مالک بن دینار اٹھے اور رونے لگے، دن بھر روتے رہے، میں ہی وہ بدنصیب ہوں، شاید میں ہی ہوں، کیونکہ یہ کہا گیا سوائے ایک کے، مجھے بتایا جا رہا ہے اگر میں وہ نہیں ہوں تو میرے سامنے اس ذکر کا کیا معنی، میں ہی وہ ہو سکتا ہوں۔ روتے رہے، آنکھ لگی، اللہ نے پھر سے خواب دکھایا، پھر سے کشف ہوا، پھر سے الہام ہوا، پھر سے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ نے سب کی مغفرت کر دی، سب کا حج قبول کر لیا ایک اللہ والے کی برکت سے، اس کا نام ہے مالک بن دینار، اس کے صدقے میں ساروں کی عبادتیں قبول ہو گئی۔ اب مالک بن دینار کو تسلی ہو گئی کہ اللہ نے میرا خیال کیا، اور پھر کہا سوائے ایک کے، ایک بدنصیب ایسا ہے جس کا اب بھی حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار کو بڑا تعجب ہوا، بہت افسوس میں بیٹھے رہے، کون وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کی یا اللہ میری نگاہ میں وہ آدمی متعین فرما دیں، اس کا چہرہ دکھا دیں۔ چہرہ دکھایا گیا، مالک بن دینار بھول گئے، لیکن فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، کوئی مسجد حرام میں داخل ہوا، عمرے کا احرام باندھ کے آیا ہے، حج سے فراغت کے بعد عمرے کا احرام باندھ کے آیا ہے، تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، بڑی خوبصورت آواز، بڑا درد، بڑی اڑہن، اور میری توجہ اس کی طرف ہو گئی، لیکن وہ تلبیہ پڑھ کے ابھی ختم بھی اس نے نہیں کیا تھا، آسمان سے میں نے آواز سنی لا لبیک، جا تیری حاضری قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، تیرا طواف قبول نہیں، تیرا عمرہ قبول نہیں، تیری سعی قبول نہیں۔ مالک بن دینار جیسے ہی وہ اپنے عملوں سے فارغ ہوا، مختصر کر رہا ہوں، اس سے ملاقات کے لیے پہنچے، سلام دعا کی، اس سے کہنے لگے میرے بچے تو نے جب تلبیہ پڑھا دل میں تیری آواز اتر گئی، تیرا چہرہ تو مجھے جانا پہچانا لگتا ہے، یہ چہرہ مجھے دکھا دیا گیا تھا، لیکن اس پر بھی بڑھ کر یہ کہ جب تو نے تلبیہ پڑھا تو اللہ تجھ سے اتنا ناراض ہے کہ اس نے آسمانوں سے اعلان کرایا کہ اس بدنصیب کا ہمارے گھر میں اب کیا مطلب ہے آنے کا، کیوں آیا ہے، اس سے کہہ دو کہ اس کی حاضری ہمارے یہاں قبول نہیں ہے، اس کا تلبیہ قبول نہیں ہے۔ اللہ
میری حاضری کو مردود کر دیا ہے، اور یہاں جہاں سب کی مغفرتیں ہو جاتی ہیں، جہاں اللہ بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتا ہے، تجھے یہاں سے بھی معافی نہ مل سکی، کیا جرم تو نے کیا ہے، کیا گناہ تجھ سے ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت جی کیا بتاؤں، گناہ تو ہے لیکن بس بتا نہیں سکتا۔ حضرت نے کہا چوری کی ہے، زنا کیا ہے؟ کہ نہیں ایسا کچھ نہیں۔ کہ پھر حرام مال سے حج کرنے آیا ہوگا؟ کہ نہیں میرا تو حلال کا کام ہے، حرام کا تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ کہ پھر تو نے کسی کا دل دکھایا ہوگا؟ کہ نہیں میں تو غریبوں پہ خرچ کرتا ہوں، مال لٹاتا ہوں، بیواؤں کے پریوار کے خاندانوں کے خرچے برداشت کرتا ہوں، مجھ سے تو اللہ راضی ہونا چاہیے، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں نے تو مسجدیں تعمیر کرائی ہیں۔ حضرت نے کہا بے ظالم، جب تو اتنا نیک ہے تو اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ کوئی تو گناہ کیا ہے؟ کہ ہاں کیا ہے، ایک جرم ہوا ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ پہلے ہی میں تو اس گناہ کو بھگت رہا ہوں، اگر آپ نے بھی بد دعا فرما دی تو میرا کیا ہوگا؟ حضرت نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے لیے کوئی بد دعا نہیں کروں گا، وعدہ ہے۔ اس نے بتایا کہ ہماری ماں تھی بہت بوڑھی، کمزور سی، نحیف سی، لاغر سی، چہرے پہ سلوٹیں پڑ گئی تھی، آنکھوں سے کم نظر آتا تھا، چلتی تھی تو ہلتی تھی، اپنے پیروں سے 10 قدم بھی خود چل نہیں پاتی تھی، بہت کمزور تھی، عمر دراز تھی، اور وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی موجودگی میں میرے بھائی سے جھگڑا ہو گیا، ہم دونوں لڑ پڑے، میرے بھائی نے مجھ پر آوازیں اونچی کی تو میں نے اس کو سنانا شروع کیا، وہ مجھ پر پھل گیا تو میں نے بھی اسے دبا لیا، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چاہا تو میں نے بھی اپنی آستینیں چڑھا لی۔ ماں یہ منظر دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا، وہ اٹھ کے بیچ میں آ گئی، وہ کبھی میرے بھائی کو روکتی، کبھی مجھے روکتی، میرے بچوں لڑو مت، میرے بچوں لڑو مت، دور کرتی، اپنے کمزور ہاتھوں سے ناکام کوشش کرتی۔ میرا بھائی بھی بڑا طاقتور، میں بھی بڑا طاقتور، ماں کمزور تھی، کبھی اسے وہ بھائی ہٹا دیتا، کبھی میں ہٹا دیتا، وہ پھر بھی ہاتھ چھوڑتی رہی، بیچ میں آتی رہی، میرے بچوں لڑتے کیوں ہو، وہ ہمیں روک رہی تھی۔ میرے بھائی نے مجھ پر ہاتھ چلا دیا، مجھے غصہ آ گیا، تیش آ گیا، جلال آ گیا، غضب آ گیا، اور اس ماں نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ ماں نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا میرا غصہ قابو سے باہر ہو گیا، میں نے اس جلال میں، اس غصے میں، اس قوت سے اپنی ماں کے چہرے پر تماچا مارا کہ اس کی ایک آنکھ نکل کر ہاتھ میں گر گئی۔ اتنا سننا تھا کہ مالک بن دینار دوڑے ہیں حرم کی طرف، دوڑ لگا دی، حرم کی طرف بھاگے، پیچھے یہ بھی بھاگا، حضرت کہاں بھاگتے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ بددعا نہیں دیں گے۔ کہ ظالم، بددعا تو میں نہیں دیتا، میں تو اس لیے بھاگا کہ ابھی عذاب آ کر تجھے ہلاک نہ کر دے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے ان اللہ یعجل لصاحبہ العقوبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے نافرمان کو سزا اسی دنیا میں دیتے ہیں، دنیا سے شروع ہوتا ہے عذاب، وہاں کی گرماہٹ، وہاں جو آگ ہے، وہاں جو اندارے ہیں، وہاں جو آگ کے گھڑے ہیں، ان سب کی تپش اور گرماہٹ اسی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ یہیں سے اللہ فخر کرتا ہے ماں باپ کے ستانے والوں کو، یہیں سے اللہ سزائیں دیتا ہے، یہیں سے عذاب کے کوڑے برساتا ہے۔ میں تو اس لیے بھاگا تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت اب جب میرا مرض سن لیا تو علاج بھی بتائیں۔ حضرت نے کہا علاج ہے، بتا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں ماں زندہ بھی ہے، اور میری قسمت کا عروج یہ ہے کہ اس دفعہ حج پہ آئی ہوئی ہے، حج پہ آئی۔ وہ فوراً خیمے پہ لے گیا، ماں کے خیمے پہ لے گیا، حضرت نے دستک دی، آواز لگائی خیمے پر، اماں السلام علیکم۔ وہ اندر اکیلی بوڑھی تھی، سب گئے ہوئے تھے، ماں بیچاری خیمے کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی دروازے پہ آئی اور کیا کہہ رہی ہے، میرے بچے تو آ گیا، میں تو 8 سال سے تیری راہ دیکھ رہی ہوں۔ آواز مالک بن دینار کی تھی، اس کے بیٹے کی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اماں
کر پکارا تو ماں کو لگا میرا بیٹا آ گیا، اسی انتظار میں جیسے بیٹھی تھی، میرے بچے تو آ گیا، میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کی تھی، اللہ سے تجھے مانگا تھا، اللہ نے تجھے بھیج دیا۔ مالک بن دینار نے کہا اماں کس کے لیے روتی ہو، کس کے لیے آنسو بہاتی ہو، کون سا بیٹا؟ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں نے تو احترام میں آپ کو اماں کہہ دیا۔ کہنے لگی بیٹا میرا ایک لال مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا، 8 برس ہو گئے، اس کو سینے سے لگانے کے لیے زندہ ہوں، اتنا موقع مل جائے کہ اسے سینے سے لگا سکوں تو بس میری زندگی کامیاب ہے، اسی لیے جی رہی ہوں کہ اماں کون سا بیٹا؟ کہ بیٹا میرا ایک لال تھا، اس کو مجھ پہ غصہ آ گیا تھا، اس کا ہاتھ لگ گیا تھا، میری آنکھ نکل گئی تھی، انداز دیکھیں، ہاتھ لگ گیا تھا، آنکھ نکل گئی تھی۔ مالک بن دینار نے کہا اس ملعون کو مرنے دو، جانے دو، تمہیں کیا مطلب، کیوں اس کا انتظار کرتی ہو، کیوں اس کے لیے آنسو بہاتی ہو، جس نے ماں کے مقدس و محترم چہرے کو زخم پہنچایا ہے، جس نے آپ کو ذلیل کیا ہے، جس نے آپ کے چہرے کی توہین کی ہے، کیا غرض ہے اس سے آپ کو، کیوں اس کے لیے آنسو بہاتی ہو؟ ماں کہنے لگی بیٹا تم ممتا کو نہیں پہچانتا، تم ماں کے دل کو نہیں سمجھتا، میں تو روز اللہ سے اسے مانگتی ہوں، اگر آ جائے تو اسے سینے سے لگا لوں کہ اماں تم اپنے اس بیٹے کو معاف کر سکتی ہو کہ بیٹا اب تو زخم پرانے ہو گئے، خون بہ رہا ہوتا، آنکھ نکلی ہوئی باہر پڑی تھی، اگر اسی وقت وہ مجھ سے کہتا اماں غلطی ہو گئی میں جب ہی معاف کر دیتی۔ یہ تو ماں کا دل ہے۔ مالک بن دینار نے پکڑ کے اسے آگے کر دیا، ماں یہ رہا آپ کا مجرم بیٹا، یہ رہا آپ کی توہین کرنے والا۔ ماں نے سینے سے لگا لیا، لپٹ کر رونے لگی، میرے بچے تو کہاں تھا، تجھے دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی اور دکھائی تو دیتا ہی نہیں، ایک تو اس نے پھوڑ دی تھی، دوسری بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی، تو ہاتھوں سے ٹٹول کے دیکھتی ہے، کبھی ماتھے پہ ہاتھ ہیں، کبھی آنکھوں میں ہیں، کبھی چہروں پہ ہیں، کبھی گالوں پر ہے، وہ خد و خال میں ہاتھ پھرا رہی ہے اور اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب کندھوں پہ ہاتھ پہنچا اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی میرے بچے کون سا حادثہ تیرے ساتھ پیش آیا؟ جب اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا تو اس دنیا میں آیا تھا تو تندرست تھا، تیرے 2 ہاتھ 2 پیر صحیح سالم تھے، جب تو مجھ سے لڑ کے گیا، مجھ سے ناراض ہو کے گیا تو اس وقت بھی ٹھیک تھا میرے لال، کون سی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا کہ آج تیرے کاندھوں پر ایک ہاتھ ہے ایک نہیں ہے، کیا بات پیش آئی؟ وہ کہنے لگا کہ اماں جس دن آپ کے مقدس چہرے کی توہین کی تھی، جس دن آپ کے قابل احترام پہ وہ ناپاک ہاتھ اٹھا تھا، میرے ضمیر نے مجھے اتنا جھنجھوڑا، میرے دل کے مفتی نے مجھے یہ فتویٰ دیا کہ جو ہاتھ تیری ماں کے مقدس چہرے پہ اٹھا ہے اسے تیرے بدن سے لگے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسی دن اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ میری ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں ماں نے دامن پھیلا دیا، کہا اللہ میں نے اپنے بچے کو معاف کیا۔ یہ الفاظ ماں کی زبان سے نکلنے تھے کہ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے 8 آوازیں سنی۔ کتنی؟ 8 آوازیں سنی، ہر آواز میں وہ رب کہہ رہا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے جا تیرا پہلا حج بھی قبول، دوسرا بھی قبول، تیسرا بھی قبول، چھٹا، ساتواں، 8واں بھی قبول، سارے حج، سارے عمرے، سارے طواف، ساری سعی اور وقوف عرفہ اور ذکر اذکار، نمازیں، صدقے، سجدے، جتنی عبادتیں تو نے کی سب قبول ہے اور تیرے سارے گناہ معاف ہیں۔ آج سے تو ہمارا ولی ہے۔ ماں راضی ہوئی تو اللہ راضی ہو گیا، ماں ناراض تھی تو اللہ ناراض تھا۔ میرے بھائی